الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارئین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد واولاد سیدنا ومأوانا وملجانا وحبیبنا وطبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب قلوبنا وکریمنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں۔ آج 24 رمضان المبارک کا یہ جمعۃ الوداع، یہ رمضان اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ دعائے کہ خدائے وحدہ لا شریک اس رمضان کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ 21 رمضان المبارک مولا کائنات سرور کائنات جان کائنات جان سیدہ زہرا فاطمہ جان حسنین کریمین جان مصطفیٰ میری مراد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، تو اسی حوالے سے آج چند گزارشات مولا علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے علی کی سخاوت پر کہ میرا علی سخی کتنا تھا، خدا نے علی کو سخاوت کتنی عطا کر رکھی تھی، میرا علی سخی کتنا تھا۔ آج ہم بات کریں گے علی کی سخاوت پر، اور یاد رکھیں یہ کسی عام آدمی کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مسلمان اور منافق کے درمیان پہچان ہے۔ یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کا نام لینے سے بھی خدا نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس علی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ یہ اس علی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کی کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، بلکہ یوں کیجئے کہ خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اور خدا کے گھر میں ہی شہید ہو گئے۔ یہ اس علی کے تذکرے ہوئے تو بڑی محبت اور احترام کے ساتھ ان کو سماعت فرمانا ہے، چونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک علی علی کہنا بھی عبادت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑا علی علی کہتے ہو،
ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہ کہیں، مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ الذکر علی عبادت، کہ جو کچھ بھی نہ کرے چلتے پھرتے علی علی کہتا جائے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی چلی جائے گی۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو، ینفقون اموالہم، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو دن کو، سرًا وعلانیۃ، خفیہ طور پہ اور ظاہری طور پہ۔ خدا فرماتا ہے ان کے لیے ہے کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے۔ آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اس آیت کریمہ کی شان نزول کیا ہے، آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن، ایسے مفسر قرآن ہیں کہ جنہوں نے تفسیر سیکھی تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جنہیں تفسیر خود مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، وہ مفسر قرآن، مولا علی کے بھی چچا زاد بھائی، وہ مفسر قرآن کہ جنہوں نے تفسیر مصطفیٰ سے سیکھی ہو، اب ان کی تفسیر میں نہ شک کیا جا سکتا ہے نہ شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ وہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے پاس 4 دینار تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ کے پاس 4 دینار تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ 1 دینار آپ نے رات کو صدقہ کیا، پھر خیال آیا علی رات کو تو صدقہ کر دیا ہے، اب ذرا دن میں بھی صدقہ کر، کہیں یہ 24 گھنٹے کی جو لمحات ہیں، رات کو تو سعادت میسر آ گئی، اب دن کو بھی سعادت میسر آنی چاہیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے 1 دینار دن کو صدقہ کر دیا۔ جب دن کو صدقہ کیا تو کہا علی، دل نے خیال آیا علی 1 رات کو صدقہ کیا، 1 دن کو صدقہ کیا۔ فرمایا علی اب ذرا ترتیب کو بدل کے تو دیکھ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ، خدا کا قرآن کہتا ہے سر و علانیہ، آپ نے 1 دینار خفیہ طور پہ صدقہ کیا جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اب پھر خیال آیا علی خفیہ تو کر دیا، اب ذرا اعلانیہ بھی صدقہ کر۔ 1 دینار آپ نے لوگوں کے سامنے صدقہ کیا، رب کو علی کی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا ادا علی تیری ہوگی، قرآن کی زینت میں بنا دوں گا، ادا تیری ہوگی، قرآن میرا بن جائے گی۔ علی کی ادا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ علی نے 1 درہم رات کو صدقہ کیا، 1 دن کو صدقہ کیا، 1 خفیہ صدقہ کیا، 1 اعلانیہ صدقہ کیا، رب کو ادا اتنی پسند آئی، فرمایا یاد رکھو علی کی اداؤں کا نام میں نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ یہ مجھے علی کی ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ علی کی اداؤں کا تذکرہ میں نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے صرف تذکرہ نہیں کیا، آگے جو رب کائنات نے کہا نا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے ان کے رب کی طرف سے۔ فرمایا اس اجر کا بدلہ کیا ملے گا؟ پہلا یہ جو صدقہ کیا، اس صدقے کا بدلہ یہ کہ میں انہیں اجر عطا کروں گا۔ مولا اب اجر کا بدلہ کیا ہے؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات فرمایا، صدقے کا بدلہ اجر مل گیا، اب اجر کا بدلہ کیا ہوگا؟
اجر کا بدلہ کیا ہوگا، اجر کا فائدہ کیا ہوگا، اجر کا حصول کیا ہوگا، اجر کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اب خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے ان کو اجر ملے گا۔ مولا اجر ملے گا کیا؟ اجر کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میرے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اجر یہ ملے گا کہ میں ان کو دنیا میں بھی خوف کر دوں گا، آخرت میں بھی غمگین نہیں رکھوں گا۔ فرمایا میں انہیں دنیا میں بھی بے خوف کر دوں گا اور آخرت میں بھی غمگینی ان سے ہٹا دوں گا۔ فرمایا یہ اجر ہوگا میری جناب سے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، مولا یہ ادا تو علی کی تھی، یہ ادا تو علی کی تھی، کیا یہ اجر علی کے لیے خاص ہے؟ یہ ادا علی کی تھی تو نے قرآن میں ذکر کر دی، کیا یہ اب اجر کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے؟ مولا یہ ادا تو علی کی تھی، یہ اب اجر کس کس کو ملے گا؟ مفسرین بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہاں ادا علی کی تھی، ادا علی کی تھی، علی کی ادا کے تصدق سے قیامت تک کے لیے اب دن کے جس پہر میں کوئی رات کو صدقہ کرے، کوئی دن کو صدقہ کرے، کوئی خفیہ صدقہ کرے، کوئی اعلانیہ صدقہ کرے، فرمایا علی کی اداؤں پہ چلتا جا، خدا تجھے یہ عطا کرے گا کہ قیامت تک کیا امت مصطفیٰ کا جو بھی شخص علی کی اس ادا پہ چلے گا، خدا ہر اس شخص کو یہ اجر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ جو امت مصطفیٰ کا فرد علی کی ان اداؤں پہ چلے گا، خدا انہیں قیامت تک کے لیے اجر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور اب اگلی بات سنیں، یہاں پہ تو رب کائنات نے فرمایا نا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے جو ولی ہوں گے وہ بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کے قابل ہے، چلتے چلتے یہ بھی نکتہ آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ ایک فرمایا جو مال صدقہ کریں گے، جو مال صدقہ کریں گے وہ خوف زدہ اور غمگین نہیں ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا جو ولی ہوں گے وہ خوف زدہ اور غمگین نہیں ہوں گے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات جو سمجھانے لگا ہوں، علی والو سنو، بڑا پیارا نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا جو مال کو صدقہ کریں گے خوف زدہ نہیں ہوں گے، میرے ولی جو ہوں گے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اب ولی بنتا کیسے ہے؟ ولی بنتا کیسے ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میرے آقا نے جب فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، گویا میرے آقا نے کہا علی تو میرا قائم مقام ہے۔ مولا کائن یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مجھ پہ نبوت کا دروازہ کھلے گا، علی تجھ پہ ولایت کا دروازہ کھلے گا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا رسول اللہ مانا کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نبیوں کا سردار ہوں، علی ولیوں کا سردار ہے۔ میں نبیوں کا سردار ہوں، علی ولیوں کا سردار ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، نقطوں کو سمجھیے۔ صدقہ کرنے والوں کے لیے کہا لا خوف علیہم، ولیوں کے لیے کہا لا خوف علیہم۔ صدقہ کس وجہ سے؟ فرمایا جو علی کے نقش قدم پہ چلے گا اسے خوف نہیں ہوگا، اور فرمایا جو ولی ہوگا اسے بھی خوف نہیں ہوگا۔ اب ولی کون ہے؟ ولیوں کے سردار کا نام علی ہے، ولیوں کے سردار کا نام علی ہے، اور جسے علی مور نہ لگائے وہ ولی نہیں بن سکتا۔
علی مور لگاتے ہیں تو ولی بنتا ہے۔ تو پھر قرآن کی روح سے پتہ چلا کہ کائنات کے اندر جسے بے خوف کر دیا، جسے بے خوف کر دیا، آخرت میں جسے غم نہ دیا، ارے وہ صدقہ کرے تب بھی علی کے نقش قدم پہ ہو، خدا بے خوف کر دیتا ہے۔ اور ولی بنے، علی مور لگائے تو تب خدا بے خوف کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں صورتوں میں اگر ہاتھ علی کے دامن سے جڑا ہوگا تب خدا بے خوف کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی پیاری بات۔ دونوں صورتوں میں علی سے کٹے گا تو پھر بے خوف نہیں ہوگا، پھر بے غم نہیں ہوگا۔ اگر ولی بنے گا تب بھی علی کا دامن ضروری ہے، صدقہ و خیرات کرے گا تب بھی علی کا دامن ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خدا کائنات کو پیغام یہ دے رہا ہے کہ علی تک پہنچو گے تو مصطفیٰ تک پہنچو گے، اور مصطفیٰ تک پہنچو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ چونکہ اب دیکھیں نا، یہ قرآن کی آیات یہ اس چیز پہ استدلال کرتی ہیں کہ جو کچھ ملا نبی کے در سے ملا، علی کے وسیلے سے ملا، اور جو کچھ ملا علی کے در سے ملا، نبی کے وسیلے سے ملا۔ سرکار اگر عطا فرماتے ہیں تو علی کے وسیلے سے عطا فرماتے ہیں، اور علی اگر عطا فرماتے ہیں تو مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے جن آیات کریمہ کو آپ کے سامنے رکھا، سمجھ یہ آیا، سخاوت کرو گے تب بھی علی کے نقش قدم پہ چلو گے تو خدا بے خوف و بے خطر کرے گا۔ اگر ولایت کے طریقے پہ چلو گے تب بھی علی کے دامن کرم کو پکڑو گے تو خدا بے خوف و بے خطر کرے گا۔ ارے یہ علی ہے کون؟ یہ علی ہے کون کہ خدا ہر صورتوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ علی کے دامن کرم کو پکڑو، علی کے دامن کرم کو پکڑو۔ ارے علی وہ ہے کہ جن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گود میں اٹھاتے ہیں۔ مولا علی کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے تیسرے دن آنکھ نہیں کھولتے، 3 دن گزر جاتے ہیں، مولا علی آنکھ نہیں کھولتے، کملی والے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کی چچی حضرت علی کو آپ کی گود میں دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ بیٹا 3 دن ہو گئے علی نے آنکھ نہیں کھولی، ہمیں تو خطرہ ہے کہ اس کو کوئی کمزوری یا کوئی مرض ایسی نہ لائق ہو کہ یہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے آقا نے مولا علی کو اپنی گود میں اٹھایا، علی نے آنکھ کھولی، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، گویا علی نے پیغام یہ دیا ہے کائنات کو کہ علی چاہتا یہ تھا کہ علی اس دنیا میں جب آنکھ کھولے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو۔ علی دنیا میں جب آنکھ کھولے تو سامنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور ہو۔ یہ علی ہیں اور وہ علی کہ جن کی سخاوت کی مثالیں خدا قرآن میں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حسنین کریمین بیمار ہو گئے، بڑی پیاری بات، حسنین کریمین بیمار ہو گئے۔ آپ کی جو لونڈی تھی اس نے منت مانی کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، ہم گھر میں جتنے لوگ ہیں 3 روزے رکھیں گے۔ اس نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا، آپ نے منت مان لی کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات، سننے کے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ پہلے دن کا روزہ رکھا، صبح سحری کے وقت روزہ رکھا، گھر کے اندر اتنا سا آٹا تھا کہ جس سے 4 یا 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ تھے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، آپ کی لونڈی تھی، غلامہ تھی، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ روزہ رکھا، اب جس وقت شام کو کھانا تیار کر کے افطاری کی میز پہ رکھ دیا، افطاری کے لیے رکھ دیا، سجا دیا،
دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا سائل ہوں، خدا کے لیے کچھ دے دو، سائل ہوں، خدا کے لیے کچھ دے دو۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، پہلا دن تھا، صبح سے لے کے شام تک بھوک کی کیفیت تھی، گھر میں کھانا بھی اتنا موجود تھا۔ مولا علی بازار گئے، کما کے لائے، بازار گئے، مزدوری کی، کما کے لائے، شام کو اتنا آٹا لائے کہ جس سے کھانا تیار ہوا۔ اب سائل نے دروازے پہ دستک دے دی، یہ علی کا گھرانہ ہے، ہائے ہائے یہ علی کا گھرانہ ہے۔ سائل نے دروازے پہ دستک دی، کہا بھوکا ہوں، میرے گھر میں بھوک ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ وہ تمام کی تمام روٹی کا تھال اٹھا کے اس سائل کو دے دیا، لے بھائی تو لے کے چلا جا۔ پھر بھوکے رہ گئے، کچھ بھی نہ کھایا، رات سو گئے، اسی طرح گزر گئی۔ صبح پھر سیری کے اندر پانی کے ساتھ روزہ رکھ دیا، صبح پھر سیری کے اندر پانی کے ساتھ روزہ رکھ دیا۔ اب پھر جناب یہ ہوا، جس وقت دوپہر کو گئے، کما کے لائے، شام کا وقت ہوا، جب دروازہ روٹی تیار کی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا سائل ہوں۔ دوسرا آدمی تھا، کہنے لگا بڑا بھوکا ہوں، آل بیت کے گھرانے کا سن کے آیا ہوں، یہاں سے کسی بھوکے کو لوٹایا نہیں جا سکتا، کھانے کی خوشبو آئی، گھر میں بچے بھوکے، دروازے پہ دستک دے دی، بچے بھوکے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر کے کھانے کا خیال کیجئے۔ اب دوسرا دن گزر گیا، یہ آل بیت والے ہیں، یہ آل بیت ہیں، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ اب بتائیں ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ ہماری کیفیات تو بدل گئی ہیں، ہم نے تو معاملات کو بھی تبدیل کر دیا، لیکن خدا کی قسم یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ ہم ایسی تو آل بیت کی بات نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، ایک دن پورا بھوکا پیاسا گزر گیا، روزے کی حالت میں گزر گیا، دوسرا دن پھر بھوکا پیاسا، شام کو جس وقت افطاری تیار ہوئی، آج دل میں خیال تھا کہ کھائیں گے، دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ سائل کہتا ہے کھانے کی خوشبو آئی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں قربان جاؤں اس سیدہ کائنات کے، میں قربان جاؤں اس علی کے، اور میں قربان جاؤں اس لونڈی کے جو غلامہ بھی تھی، لیکن نبی کے گھرانے سے فیض یہ ملا، ہاتھوں پہ تھال رکھتی ہے، دروازہ کھول کے اس غلام کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے، اس غریب کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ ارے خدا کی قسم، ہم نبی کے گھرانے پہ فدا نہ جائیں تو کیا کریں؟ آج دوسرا دن ہو گیا، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، حالت روزہ میں بھی ہیں، لیکن خدا کے نام پہ جب مانگنے والا آتا ہے، نہ پیٹ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ روزے کی پرواہ کرتے ہیں، اپنا تیار کھانا اٹھا کے خدا کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ نبی کا گھرانہ ہے بھائی، یہ علی کا گھرانہ ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ 3 روزوں کی منت مانی تھی، 2 دن ہو گئے، جو کما کے لاتے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ وہ خرچ ہو جایا کرتا تھا، بھوک سے برا حال، پیاس سے برا حال۔ اب جناب کیا ہوا؟ تیسرے دن پھر صبح سحری کے اندر پانی کے ساتھ روزہ رکھا، مزدوری کے لیے نکل گئے مولا علی کرم اللہ وجہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ جو بہت بڑے پیر ہیں، کائنات کا ہر پیر علی سے فیض لیتا ہے، کائنات کا ہر پیر علی سے فیض لیتا ہے، لیکن علی سجادہ نشین نہیں بنے۔ علی کرتے کیا تھے؟ صبح نکلتے تھے، اپنی محنت مزدوری کیا کرتے تھے، لوگوں کے کنویں کھودا کرتے تھے۔ مولا علی کی کمائی کا ذریعہ لوگوں کے کنویں کھودنا تھا۔ آپ کنویں کھود کے، اب ذرا یہ بھی دیکھیے نا کتنی مشقت والا کام تھا، کنویں کھود کے جو پیسے کمائی کے ملتے، اس پیسے کو رائے خدا میں خرچ کرنا کتنا مشکل ہے۔ ایک تو یہ ہے نا جی کہ بیٹھے بٹھائے مل گئے، مریدوں نے آ کے نذرانے دے دیے، آ کے جناب گھر میں کھانا ڈال دیا، تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن خدا کی قسم علی گھر سے نکلتے اور کما کے لاتے، کنویں کھود کے پیسے کما کے لاتے۔ اب خود سوچئے، ایک آدمی مزدوری کر کے، سخت مشقت کر کے کھانا لائے، اور اس کو پتہ ہو میرے بچے بھی بھوکے، میری بیوی بھی بھوکی ہے، پھر کھانا اٹھا کے رائے خدا میں دے دے، اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں۔
اب تیسرا دن پھر آیا، روزہ رکھا، گئے کمائی کر کے لائے، شام کو روٹی پکائی، آج دل میں خیال تھا کہ آج افطاری کریں گے، آج کھانا کھائیں گے، آج کھانا کھائیں گے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، سجا دیا گیا، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ مولا علی پوچھتے ہیں کہ کون؟ جواب سوال آتا ہے، جواب آتا ہے کہ سائل ہوں، مانگنے والا ہوں، بڑا بھوکا ہوں، بڑے دن سے کھانا نہیں کھایا۔ علی آپ کے دروازے پہ دستک دیے، سنا ہے یہاں سے خیراتی کو بغیر خیرات دیے بھیجا نہیں جاتا، یہاں سے خالی دامن لوٹایا نہیں جاتا۔ میں قربان جاؤں علی کے، اور میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کے۔ خدا کی قسم، جس وقت تک میرے آقا کی امت کو یہ پیغام آل بیت کے گھرانے سے ملتا رہا، کائنات میں سخاوتیں تقسیم ہوتی رہی، کائنات ان سخاوتوں کی خیرات لیتی رہی۔ اور آج بھی پیغام علی یہ ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے مساکین کے لیے کھول دو۔ اگر آل بیت سے محبت کرتے ہو تو نقش قدم آل بیت پہ چل کے دکھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، دروازے پہ پھر تیسرے دن پھر دستک ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں، ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ ہم تو خدا کے راستے میں دیتے بھی ہیں نا تو سائل کو بڑا جھڑک کے دیتے ہیں، لے یار کیا دروازہ کھڑکاتا ہے بار بار۔ ہماری کیفیات یہ ہے کہ ہم دیتے بھی ہیں تو بڑا احسان کر کے دیتے ہیں، ہم دیتے بھی ہیں تو بڑا جھڑک کے دیتے ہیں، یار یہ کیا تو نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، لیکن یہ نبی کا گھرانہ تھا، یہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ سائل نے جب تیسرے دن دستک دی، مولا علی کرم اللہ وجہ نے کھانا اٹھایا، کھانا اٹھا کے اسے پیش کر دیا۔ جس وقت تیسرا دن گزرا، کملی والے تشریف لاتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کیفیت عجیب ہے۔ علی پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہیں، سیدہ کائنات پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں تو لڑکھڑاتی ہیں، لونڈی پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے تو لڑکھڑاتی ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ اے نبی کے گھرانے والو، اے علی کے گھرانے والو، اے میرے آل بیت، وجہ کیا ہے؟ قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ نہ سیدہ کائنات زبان سے بولتی ہیں، نہ مولا علی بولتا ہے۔ خدا کی قسم وہ کیوں بولے؟ اب تو بولنے کی باری قرآن کی ہے، قرآن بول کے بتائے گا کہ آؤ نبی کے گھرانے کا صدقہ و خیرات دیکھو۔ اب قرآن کے بولنے کی باری تھی۔ خدا نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل، نہ علی بتائے گا نہ فاطمہ بتائے گی، جا میرے مصطفیٰ کو بتا کے آ، اور قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا کے آ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ علی کی ادا خدا کو اتنی پسند آتی ہے نا، اتنی پسند آتی ہے، خدا علی کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ خدا علی کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ خُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینا ویتیما واسیرا، ایک مسکین کو پہلے دن مسکین آیا تھا، ویتیما، اور دوسرے دن یتیم آیا تھا، تیسرے دن اسیرا، اسیر آیا تھا، قیدی آیا تھا۔ یہ 3 دن کے اندر 3 لوگ آئے تھے۔ پہلے دن مسکین آیا تھا، دوسرے دن یتیم آیا تھا، تیسرے دن اسیر آیا تھا، قیدی آیا تھا۔ تو خدائے وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ فرمایا کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور فرمایا نیت کیا ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ میں تجھے جو کھانا کھلا رہا ہوں یہ صرف خدا کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہا ہوں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ میں تجھ سے نہ جزا طلب کرتا ہوں نہ تجھ سے شکریہ طلب کرتا ہوں، بس تجھے جو بھی دیا اس میں میرے خدا کی رضا شامل تھی، تجھے عطا کرتا چلا۔ ارے علی تو وہ ہے، علی تو
وہ ہے کہ جس کی اداؤں کو خدا قرآن میں ذکر کرتا چلا جاتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارے ہم اس لیے تو علی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے تو علی سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ سخی گھرانہ کسی سائل کو خالی نہیں مولتا، یہ سخی گھرانہ کسی سائل کو خالی نہیں موڑتا۔ ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیمار ہو گئی، شدید ترین بیمار۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات، مولا علی کرم اللہ وجہ آئے گھر میں، دیکھا سیدہ کائنات بیمار پڑی ہیں۔ مولا علی کے سامنے پچھلی ساری زندگی گھوم گئی کہ سیدہ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، کسی چیز کو طلب نہیں کیا، کسی چیز کی چاہ نہیں کی، کسی چیز کو مانگا نہیں۔ فرمایا ہے سیدہ زندگی گزر گئی میری اور آپ کی شادی کو، آپ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، کچھ طلب نہیں کیا، آج مانگیے کیا مانگتی ہیں؟ تو اب میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کے، میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کے، خدا کی قسم یاد رکھیں یہ تربیت دیں اپنی اولادوں کو۔ فرمایا سیدہ تم نے مجھ سے مانگا کچھ نہیں ہے، اگر یہ تربیتیں ہم اپنی اولادوں کو دیں گے نا تو ہمارے بچیوں کے گھر بڑے پیارے بسا کریں گے۔ ہم نے تو گھروں کے اندر یہ سکھا دیا ہے بیٹی اسے کہو کما کے لا، مانگ کے لا، جیسے مرضی میرا پورا کر۔ ہمارے گھروں میں تو اب یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ خاوند کو کہے بھائی مجھے نہیں پتا جہاں سے لاتا ہے لا، میرا پورا کر، مجھے بیا کے لایا ہے، مجھے اپنے گھر میں لایا ہے، میرا پورا کر۔ خدا کی قسم یہ کسی کافر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا طریقہ سنیے، مسلمان کا طریقہ سنیے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی میرے بابا علی جس وقت میں بیا کے تیرے گھر آ رہی تھی نا تو میرے بابا نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹی میں تمہاری شادی علی سے کر رہا ہوں، اور علی ایک غریب آدمی ہے، اس کے اوپر کبھی وہ سوال نہ کرنا جو علی لا نہ سکے، اس کے اوپر کبھی وہ سوال نہ کرنا جو علی، ذرا اونچا بولیے، جو علی۔ یہ ہمارے گھروں کی تربیت ہے۔ فرمایا اس کے اوپر یہ سوال نہ کرنا جو علی لا نہ سکے، اور فرمایا